مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے، لالچ کے، اور ساری دنیا کی عداوت اور دشمنی کے ڈر اور خوف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اللہ مالک الملک نے انہیں اپنے نبی کی نصرت اور مدد کے لیے منتخب کیا۔ انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منور چہرہ دیکھ کر، اپنی آنکھوں سے امام الانبیاء کا دیدار کر کے، اپنے کانوں سے امام الانبیاء کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ سن کر، آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا کچھ عرصہ گزار کر جو عزت، جو عظمت، جو شان اور مقام پایا، وہ اولاد آدم میں انبیاء علیہم السلام کے بعد نہ پہلے کسی کو ملا، نہ اس وقت کے بعد کسی کو ملا، اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکے گا۔ ہم نے سنا کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے جب کوئی انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول کیا جب ساری کائنات میں لوگ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھے، اللہ کے سوا غیروں کی پوجا، عبادت اور پرستش ہو رہی تھی۔ اس وقت انہوں نے اپنے مالوں کو اللہ رب العالمین کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے قربان کیا۔ جب ساری دنیا کے انسان اپنی دولتوں پر عیش و عشرت کے مزے اڑا رہے تھے، انہوں نے اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ جب انہیں پتا تھا کہ ساری دنیا ہماری دشمن بن جائے گی، ساری دنیا کی عداوت کے نشانے پر ہم ہوں گے، جن کے دن اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کے پرچم کو لہرانے کے لیے، اللہ کے باغیوں، نبی کے باغیوں، اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کے میدانوں میں جن کے دن صرف ہوتے تھے، اور جن کی راتیں اپنے رب کے سامنے مصلوں پر کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے، رب کے سامنے پیشانیاں جھکاتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رکوع اور سجدے کی حالت میں جن کی راتیں صرف ہوتی تھی، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت کو دنیا کے ایک ایک بندے تک پہنچانے کے لیے گھر بار کو چھوڑا، اپنے کاروباروں کو چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو خیر باد کیا، اپنے عزیز و اقارب تک قربان کر دیے، جو سرور کونین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح ایمان لائے تھے جس طرح ایمان لانے کا حق تھا، جو رب العالمین سے اس طرح ڈرتے تھے کہ جن کے ڈر کی مثال دنیا کی تاریخ میں پیش نہیں کی جا سکتی، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق تھا۔ جو لوگ اللہ اکبر امام الانبیاء کے زبان سے نکلنے والے کلمات کے محتاج نہیں تھے، وہ آپ کے اشارے پر اللہ کی قسم اپنی جان، اپنا گھر بار، اپنی اولاد، اپنا مال و دولت، دنیا کی ہر شے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، جن کے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنے ساز و سامان سے بڑھ کر، دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر جن کے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، ان لوگوں کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں، جن کو میں نے نہیں، آپ میں سے کسی نے نہیں، دنیا کے کسی مفکر نے نہیں، کسی محدث اور امام نے نہیں، دنیا کے کسی مفتی، شیخ الحدیث، پیر نے نہیں، جن کے ایمان کی شہادت، ایمان کی گواہی، جن کے صداقت کی گواہی، جن کے اخلاص، تقوی
اور للہیت کی گواہی عرش عظیم پر مستوی رب العالمین نے دی ہے، ایک جگہ پر نہیں دی، اس نے قیامت تک ہدایت بنا کر نازل کردہ اپنی لا ریب کتاب میں ان شہادتوں کو، ان سندوں کو، ان اپنی گواہیوں کو ثبت کر دیا، اور قیامت تک لوگ رب العالمین کی ان گواہیوں کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے کئی خطبات سے ان کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ ان کے ساتھ بغض، ان کے ساتھ عداوت، ان کے ساتھ دشمنی، ان کے متعلق دل میں کینہ، بغض، حسد، نفرت، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صرف وہ انسان رکھ سکتا ہے جو آسمانوں والے رب کا دشمن ہے، جو مدینے والے امام محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ رب العالمین کے دین اسلام کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن، اللہ کے دین اسلام کا دشمن، وہ ان لوگوں کے متعلق اپنے دل میں کوڑ رکھ سکتا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جو اسلام سے محبت رکھتا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس بندے کے دل میں ان ہستیوں، ان شخصیات کے متعلق نہ ان کے دلوں میں بغض ہو سکتا ہے، نہ عداوت ہو سکتی ہے، نہ نفرت ہو سکتی ہے، نہ ان کے دلوں میں کوڑ ہو سکتا ہے۔ یہ کوڑ، یہ عداوت، یہ بغض اور نفرت صرف ان کے دلوں میں ہو سکتی ہے جو رب کا، نبی کا اور اسلام کا دشمن ہے۔ میں نے یہ بات کس بنیاد پر کہی ہے؟ چھوٹی سی بات نہیں کہی، بہت بڑی بات کہی ہے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے ہمیں نہیں احساس اس کا، بہت بڑی بات ہے۔ کس بنیاد پر کہی ہے؟ بنیاد بھی سن لیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ میں عقیدے کی بات اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ یہودیوں نے، مجوسیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثار ساتھیوں، ان صحابہ کے خلاف اپنے دلوں میں بغض، دشمنی، عداوت، کوڑ اپنے دلوں میں رکھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بنو قینقاع کے لوگ، بنو نذیر کے لوگ، بنو قریظہ کے لوگ، ان کو جو ذلت اور رسوائی دنیا میں ملی، انہیں جو جزیرہ عرب سے نکلنا پڑا، انہیں جو شکست فاش ان کا مقدر بنی دنیا میں، ان کے سب سے بڑے ذمہ دار اللہ کی قسم وہ پیارے پیغمبر کے ان جانثار ساتھیوں کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی ذلت، رسوائی، عبرتناک شکست، اس کا بدلہ لینے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں نے اپنے دلوں میں کوڑ رکھا، اور بدلہ لینے کے لیے انہوں نے پیارے پیغمبر کے صحابہ کے خلاف زبانیں چلائیں اور کارروائیاں کی۔ انہوں نے اپنا قائد عبداللہ بن سبا یہودی کو بنایا۔ اس کی قیادت میں عبداللہ بن سبا کی قیادت میں اللہ کی زمین پر، رب کے آسمان کی نیلی چھت تلے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، میرے منہ کی بات نہیں ہے، میرے پاس حوالے موجود ہیں، حوالے دے سکتا ہوں۔ کسی ایرے گہرے نتھو پھتو خیرے کے حوالے نہیں، ان لوگوں کے حوالے جن کے حوالوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا دلوں میں اللہ کی قسم نہیں ٹھکرا سکتا، وہ حوالے میرے پاس موجود ہیں اس بات کے جو میں کر رہا ہوں۔ مجوسیوں کو بھی تکلیف تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے ساتھ، انہیں بھی عداوت تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے جو صدیوں سے ہم نے عبادت کرنے کے لیے آگ جلا رکھی تھی،
اس آگ کو ٹھنڈا کرنے، اس آگ کو بجھانے، اس آگ کو ختم کرنے میں سب سے بڑا کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار ساتھیوں نے ادا کیا ہے۔ اس بنا پر مجوسیوں، آتش پرستوں، ایرانیوں کے دلوں میں اللہ کی قسم دشمنی تھی پیارے پیغمبر کے صحابہ کی، آگ لگی ہوئی تھی ان کے دلوں میں، یہودیوں کے دلوں میں اپنے آباء و اجداد، اپنے اسلاف کی ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس بنا پر انہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تان کا رستہ اختیار کیا، تان کا رستہ اختیار کیا۔ پیچھے یہودی ہیں یا مجوسی ہیں، کعبے کے رب کی قسم کوئی مخلص مسلمان اس نظریے کے اور اس سوچ کے پیچھے نہیں تھا رب کی زمین پر۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔